السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ندی ربہ نداء خفیا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ نبوت میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ گزشتہ جمعہ آپ سامعین نے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت یسوع علیہ السلام کے بارے میں سماعت فرمائی۔ ہم لوگ بالکل آخری مرحلے میں آ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کا نام آیا ہوا ہے، 26، اور ایسے کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ احادیث مبارکہ تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے، لیکن جو نبیوں کا نام قرآن میں آیا ہے، جس کا ذکر ہے، وہ صرف 26 انبیاء کرام ہیں، جن میں ہم الحمدللہ 23 انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچ چکے ہیں۔ آج حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا کچھ، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد آخری نبی ہمارے پیارے نبی سچے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت الیاس و یسوع علیہ السلام تک کا تذکرہ سماعت فرمائے۔ یہ لگ بھگ لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے اسٹارٹ کیے تھے انبیاء کرام کا تذکرہ۔ 4-5 سال کا وقفہ گزر گیا، انبیاء کرام کا تذکرہ سناتے اور سنتے۔ اس میں بہت ہی نصیحت افروز واقعات بیان ہوئے، لیکن ہمارا معاملہ ہی یہی ہے کہ ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت، سبق حاصل کریں۔ خود اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، نبیوں کی تذکرہ بیان کرو۔
حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اعلان ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے تذکرے کو بیان کرو، اور بہت ایسے انبیاء کرام ہیں جن کے تذکرے کا بیان کرنے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ تو خود رب فرما رہا ہے کہ نبیوں کے تذکرے تم تذکرہ کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اور قرآن میں اللہ کا کلام جو ہے وہ ہے کیا؟ یہی تو تمام چیزیں ہیں۔ انبیاء کرام جو دنیا میں آ کر کارنامے کیے ہیں انہی کا تذکرہ ہے، صالحین کا تذکرہ ہے، اولیاء کرام کا ذکر ہے۔ قصص الانبیاء نبیوں کے قصے ہیں، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ میں آپ سماعت فرما چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 21-22 انبیاء کرام کا تذکرہ سماعت فرمائے، لیکن کسی ایک نبی کے بارے میں، کسی ایک نبی کے تذکرے کے بارے میں صحیح سالم یاد ہمیں نہیں ہوگا۔ اس کی طرف ہمارا دل ہی نہیں لگتا ہے، دین کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو انبیاء کرام کی تذکرہ سننے سنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس میں چلنے کی عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے ایک سورہ مریم جو پورے سورہ ہے مریم کے نام سے، وہیں سے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ مریم، سورہ انبیاء میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت مریم کی امی حنہ جو عمران کی بیوی ہیں، ان کا نام حنہ ہے۔ العمران اس کا مطلب ہوتا ہے عمران کی اولاد، آل سے اولاد مراد ہے، اور عمران خود اس میں مسمى ہے، ایک نام ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عمران جو ہیں وہ نبی ہیں یا ولی ہے۔ تو اس میں حضرت عمران کے بارے میں آیا کہ صالحین میں سے تھے، نیکوکار میں سے تھے، اور مسجد اقصی کے امام تھے، مسجد اقصی کے امام تھے۔ عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اولاد ان کے یہاں نہیں تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت حنہ باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیا دیکھتی کہ چڑیا اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے، چن کے لا رہی ہے، دانہ کھلا رہی ہے۔ جب یہ نظارہ دیکھی حنہ نے تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش جاگ گئی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد عطا فرماتا تو ہم بھی اپنی اولادوں کو اسی طریقے سے کھانا کھلاتے۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب قدیر وہیں پہ بیٹھے بیٹھے باغیچے میں ہی چڑیا کی اس حرکت کو دیکھ کر کے، چڑیا جاتی ہے دانہ لاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، ہمیں اولاد سے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنہ کی دعا قبول کیے، دعا قبول ہو گئی، اور حضرت حنہ جو ہے وہ حمل سے ہو گئی۔ جب ولادت کے قریب آیا تب انہوں نے منت مانگی۔ منت کیا مانگی؟ کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے میں تمہاری خدمت میں دیتا ہوں، یعنی مسجد اقصی کی خدمت میں دے دیتا ہوں۔ یہ نظر مان لی کہ جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ تولد ہوگا تو میں اسے خدمت گزاری میں لگا دوں گا۔ یہودیوں کا یہ سلسلہ چلا آتا تھا اس زمانے میں، آج کے یہودی نہیں، وہ یہودی نصرانی وہ بھی مسلمان ہوا کرتے تھے، مومن ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی کم و پیش ان کے امتی تھے سب مسلمان تھے، اور یہ اسلام آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا۔ یہ مت آپ
سن کے گھبرا جائیے گا کہ ہمارا دین بس 1400 سال پرانا نہیں ہے. میڈیا والے یا اور بھی لوگ کہتے ہیں تمہارا اسلام تو تمہارا دین تو 1400 سال پرانا ہے اور ہمارا جو ہے کروڑوں سال پرانا ہے. نہیں، جس دن سے دنیا میں انسان قدم رکھا ہے، سمجھ رہے نا، جس دن سے دنیا میں انسان قدم رکھا ہے اسی دن سے اس دین کا نام دین اسلام پڑ گیا ہے. تو دنیا میں پہلا قدم رکھنے والے انسان کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے یہ دین اسلام ہے. جو مذہب لے کر آئے وہ مذہب دین اسلام ہے. اب سمجھ جائیے کہ ہمارا یہ دین اسلام کتنا پرانا ہے. الگ سی بات ہے کہ آبادیاں بڑھتی گئی اور اپنے اپنے دین بناتے گئے، اپنے اپنے مذہب بناتے گئے، کنورٹ ہوتے گئے. کوئی بدھ بن گئے، کوئی کرسچن بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، کوئی ہندوز بن گئے. ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہندوستان جب حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے سام آئے، اس کے بعد آریہ لوگ یہاں آئے. بہت گورے چٹے آریہ لوگ رہتے تھے. ہسٹری پڑھیے آپ. تو جو یہاں رہتے تو اپنے آپ کو ہندو کہتے تھے. ہند سے ہندو، اس زمین کا کیا نام ہے؟ ہند. اسی سے ہندو. تو بولے تم لوگ کون ہو؟ بولے ہم لوگ ہندو ہیں. تو یہاں رہنے والے سب اپنے آپ کو ہندو کہنے لگے. ہندو ہندو ہندو. ہندو کوئی مذہب نہیں. چاہے آپ کسی بھی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہندو مذہب نہیں آئے گا. یہاں کے رہنے والے کو ہندو کہتے ہیں. لیکن ایک قوم اپنے آپ کو منسلک کر لیا اور ایسی ہندو ہندو کہہ کے مشہور ہو گیا، وہ ایک مذہب بنا لیا. اصل میں ہندو دھرم سناتن دھرم ہے. آپ پڑھیں آپ کتابوں کو، سناتن دھرم ہے وہ. اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے ایک اللہ ہے، ایک پاک پروردگار ہے جس کی عبادت کی جائے. اب جتنے بھی بکس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو خیر، ہمارا مذہب حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور جب سے انسان کی آبادی دنیا میں ہوئی ہے اس وقت سے یہ دین اسلام چلا ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، کوئی 1400 سال پرانا نہیں ہے. جتنے انبیاء کرام آئے سب اسی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے، اسی دین کو پھیلانے کے لیے آئے. لوگ الگ الگ کنورٹ ہوتے گئے، مورتیوں کو مانتے گئے، درخت کو مانے، چاند سورج کو مانے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو ان لوگوں کو راہ راست میں لانے کے لیے بھیجے، دین اسلام کے لیے بھیجے، دین اسلام کی بقا کے لیے بھیجے. تو یہ ہمارا دین 1400 سال پرانا نہیں ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب حضرت حنہ نے منت مانگی اور حضرت عمران جو تھے صالح نیکوکار انسان تھے، مسجد اقصی کے امام تھے، مجاور تھے، خدمت گزار تھے. لیکن جب بچے کی تولد کا وقت آیا 2-3 مہینہ پہلے حضرت عمران انتقال کر گئے. حضرت مریم اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد محترم حضرت عمران انتقال کر گئے. اچھا ایک بات اور بتا دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا بھی نام عمران ہے. سب بتا چکا ہوں، میں ریویژن کروا دیتا ہوں تاکہ یاد رہے کہ عمران نام بہت ہی بہترین نام ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. پورا ایک سورہ ہے العمران. تو آپ کے گھر میں اگر بچہ تولد ہو تو وصول برکت کے لیے بچے کا نام عمران رکھے. وصول برکت کے لیے نیت ہے کہ صالحین کا نام تھا، اس نیت سے ہم اپنے بچے کا نام عمران رکھ رہے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا خرابی ہو تمہارے گھر میں 3 4 5 محمد ہو. یعنی جب آپ کا بچہ تولد ہو تو اس کا نام محمد رکھے. تو وصول برکت کے لیے اپنے بچوں کا نام محمد رکھے. اور الحمدللہ ہمارا ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ ہر نام کے آگے محمد نام ملتا ہے. ہر نام کے آگے محمد نام ملتا ہے. ہر جگہوں میں صرف محمد محمد، اس کے آگے نام نہیں ملے گا، لیکن یہاں محمد نام ملے گا. ہر نام کے آگے، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نہیں، لیکن ہر نام کے آگے محمد رہتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، کیا خرابی ہے تمہارے گھر میں 3 4 5 محمد ہو. اور جن کا نام محمد ہے کل
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پکارا جائے گا تو جتنے محمد نام کے ہوں گے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کا نام اچھے نام رکھے، اولیاء کرام، صالحین، انبیاء کرام کے نام سے منسب نام رکھے، تاکہ ان کا نام لیا جائے تو ان کے ساتھ جتنے ان کے نام والے سب اٹھ کر کے ان کے پیچھے پیچھے جنت میں۔ نام کی نسبت اور نام کی اہمیت بہت بڑی چیز ہے۔ نام رکھنے میں آپ الرٹ ہو جائیں، بہترین نام رکھیں۔ جب حضرت حنہ کے یہاں بچہ تولد ہوا تب یہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث، اور آج بھی یہی ہے ماحول کہ مساجد کی خدمت کرنے کے لیے جینس کو لگایا جاتا ہے، مذکر کو لگایا جاتا ہے، مؤنث کو نہیں۔ اس وقت بھی وہی ماحول تھا کہ مجاور جو یہودی لوگ دیا کرتے تھے، ہاں یہ میں بتا رہا تھا کہ یہودیوں کے یہاں یہ رواج تھا اس وقت کہ اپنے اگر 3-4 بچے ہیں تو ایک بچے کو مسجد کے خدمت میں لگا دیتے تھے، اسے اور کوئی کام نہیں لیا کرتے تھے، وہ صرف دین کے ہی خدمت کیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، مساجد کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، بس اس سے دنیاوی کام نہیں لیا کرتے تھے، صرف دین کے ہی خدمت میں وقف کر دیا جاتا تھا اور منت مانگتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حنہ نے منت مانگ لی۔ آج جب بچہ تولد ہوا تو مذکر نہیں مؤنث، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حسرت بھری حضرت مریم کی اماں کہتی ہے، حضرت سورہ مریم میں ہے، اللہ میں تو منت مانگی تھی، یار یہ تو مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، لیکن جب میں منت مانگی تھی سچے سے پورا کروں گی میں۔ اور اس بچی کو کپڑے میں لپٹ کر کے بہترین مسجد اقصی میں چلی گئی۔ ایک بات اور بتا دوں، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران ہم زلف تھے۔ ہم زلف مطلب سمجھیں؟ ساڑھو تھے۔ حضرت حنہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے اہلیہ دونوں سگی بہن تھیں، اور حضرت احیا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہوں گے آپس میں، انشاءاللہ تذکرہ میں بتاؤں گا۔ جب لے کر گئی تو لوگ دیکھے مؤنث ہے، مذکر ہے نہیں، یعنی لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، تو بولے حنہ یہ تو لڑکی ہے اور رواج نہیں ہے لڑکیوں کو مسجد میں خدمت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہی میں نے خدا سے منت مانگ چکی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ تولد ہوگا تو میں مسجد کے لیے مجاورت میں دے دوں گی، میں اسے اللہ کے نظر مان لوں گی، وہ اللہ کی خدمت میں رہیں گے وہ بچہ۔ اب یہ بچہ اور یہ بچی خدا کا دین ہے، جو بھی آیا اور اللہ نے مجھے فرما دیا کہ اسے تم مسجد میں لگا دو، جس کو الہام کہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے امام تھے اور صالحین میں تھے، تو اس وقت کے جتنے مزابر تھے سب یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی کفالت کریں، ہماری کفالت میں رہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام چونکہ بالکل رشتہ دار تھے، خالو تھے، تو انہوں نے بولے کہ اس کی کفالت میں کروں گا، تو بولے نہیں ہم لوگ پورا اندازی کریں گے۔ تو سورۃ العمران میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اندازی اس وقت وہ لوگ کس طریقے سے کیے، بہتے ہوئے پانی میں اپنے قلم کو ڈالے، قلم کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالنے کا حکم ہوا، اور جس کا قلم اپوزٹ میں بہے گا، الٹی سمت بہے گا، اس کی کفالت میں حضرت مریم آئی گی، اس کی کفالت میں۔ تو سبوں کا قلم جدھر پانی رواں دواں تو ادھر بہنے لگا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا سمت بہنے لگا، جدھر سے پانی رواں نہیں تھا بلکہ آ رہا تھا اس طرف سے ان کا قلم بہنے لگا۔ تو اس طریقے سے تین دفعہ پورا اندازی ہوا، اور تینوں دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا بہتا ہوا نظر آیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی کفالت میں رکھے، اور مسجد کے مصلی بالکل سامنے ان کے لیے حجرہ بنایا گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور وہاں پہ وہ پرورش پانے لگے۔ جو بچہ ایک سال میں ہیلدی ہوتا ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن میں اتنا ہیلدی ہوتی ہے، ایک دن میں
جب حضرت زکریا علیہ السلام کہیں باہر جاتے تو قفل لگا دیتے، تالا لگا کر جاتے، اور جب آتے تو کیا دیکھتے کہ جہاں مریم ہے وہاں پہ تازہ بے موسم پھل رہتا تھا، بے موسم پھل۔ ایپل کے زمانے میں ایپل کا موسم نہیں ہے تو ایپل، انگور کا زمانہ نہیں ہے تو انگور، کیلے کا زمانہ نہیں ہے تو کیلا، بے موسم پھل شروع سے دیکھتے آتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھنے لگی، دھیرے 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 بڑی ہونے لگی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ ہی لیے حضرت مریم سے، اے مریم، میں تجھے تالا لگا کر جاتا ہوں، چاروں طرف سے بند ہے کمرہ، یہ تمہارے پاس بے موسم رزق آتا کہاں سے ہے، لاتا کون ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، خالو جان، یہ جو بے موسم پھل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق عطا فرما دیتا، شمار رزق عطا فرما دیتا، یہ اللہ کے جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسمان سے اتارتا ہے اور میں اسے کھاتی ہوں۔ اب سمجھیے جب بچہ تولد ہوتا ہے تو اسے ماں کا دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اور کوئی دوسرا غذا نہیں کھا سکتا، لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی وہ جنت کے پھل کھانے لگے، جنت کے پھل کھانے لگے۔ یہ مرتبہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو کیوں چنا یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مذکر کی جگہ مؤنث کیوں پیدا ہوئی۔ اللہ قادر مطلق، اللہ جانتا ہے کہ منت مانگ لی ہے مریم کی ماں نے، اور مساجد میں جو خدمت گزار ہوتے ہیں وہ مؤنث نہیں ہوتے، مذکر ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مذکر پیدا کرنا چاہیے تھا، یہ مؤنث کیوں پیدا کیا، اس میں بھی ایک راج کی بات ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی اولاد نہیں تھی، پچھلی جمعہ بھی میں بولا تھا کہ کہیں اچھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، الحمدللہ ان کی کوئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محراب جہاں عبادت کیا کرتی تھی، جہاں پہ جنت سے پھل آیا کرتا تھا، وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کیے تھے، اے رب قدیر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اولاد عطا ہو، میں اولاد چاہتا ہوں، رب قدیر مجھے اولاد عطا فرما دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اگلے جمعہ یہاں سے بیان کروں گا۔ ایک اعلان ہے، جو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہر سال ہوتا ہے، یہ 31 ایئرس یعنی 31 سال ہو گیا جو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، آج کل پرسوں 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ، آج خالص عورتوں کے لیے، جمعہ بعد سے لے کر 10 بجے رات تک، تو آپ اپنی عورتوں کو آزاد میدان بھیجیں، اور کل اور پرسوں خود جائیں، اور بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جس میں علامہ قمر الزماں اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں جو لندن میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے پاس علم بہت ہے، ان سے آپ جائیں اور علم لیں، ان کے بیان سنیں کہ وہ کیا بولتے ہیں، اور ثواب دارین حاصل کریں۔ کھڑے ہو کر صف درست کر لیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ استغفار ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔